ہمارے معاشرے میں جس تیزی سے محبت کی شادی کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، بالکل اسی تیزی سے اس کا گراف بھی نیچے ہی جا رہا ہے۔ اس طرح ہونے والی شادی کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار آپ کی اپنے محبت کے جذبے کی کلیریفیکیشن سے ہے۔ آپ اس جذبے کے بارے میں جتنے کلیئر ہوں گے، اتنے ہی کامیاب یا ناکام ہوں گے اس جذبے کو جانے بغیر۔ کیونکہ لڑکا لڑکی کی پسند کو مجبوراً تسلیم کرنے کے بعد وہ سارے سلسلے شروع کر دیے جاتے ہیں جو نہ صرف دونوں کی فیملیز بلکہ خود ان کے لیے درد سر بلکہ ناقابل برداشت ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ توقع بھی کم ہی ہوتی ہے کہ فیملی کا ہر ممبر سمجھدار، حالات کی نزاکت کو بھانپنے والا اور صحیح وقت پر معاملات کو سنبھالنا اور پھر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اور اس طرح کی صورتحال میں وہ جو ایک خاص قسم کے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، وہ ضرور ان ساری سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں۔ السلام علیکم میری دی خاتون فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج بات کر لیتے ہیں ہم اپنی محبت کے جذبے کی اس پہچان کی جسے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی ہونا جی بہت ضروری ہے۔ تو ان 5 جذبوں میں سے کون سا جذبہ آپ اپنی اس پسند کی شادی کے لیے بنیاد کہیں گے؟ پہچان کی کلیریفیکیشن نہیں، آپ کو اور آپ کے ہم سفر کو گولز کی کلیریفیکیشن دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا جذبہ ہے۔ نمبر 2، یا یک طرفہ پروان چڑھنے والا، رفتہ رفتہ ڈیولپ ہونے والا جس میں خوبیاں خامیاں دونوں شامل ہوتی ہیں۔ یا نمبر 3، کسی اٹریکٹیو شخصیت کے بارے میں میرا ماننا ہے کہ جب آپ کے ساتھ دعائیں چل رہی ہوں تو اٹریکٹیو پرسنالٹی بن ہی جاتی ہے۔ یا نمبر 4، کسی سمپتھی کو تو آپ محبت کا نام نہیں دے رہے ہیں۔ اور نمبر 5، کسی کی خوبیوں سے متاثر ہو کر ہونے والی کی محبت، خوبیاں بھی ہی کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ مثلا کسی کے ڈریسنگ آپ کو بہت انسپائر کرتی ہے، کسی کا دینی لحاظ سے علم آپ کو بہت فیسینیٹ کرتا ہے، یا کوئی سماجی طرز عمل، علمی اور ادبی فضیلت بھی آپ کے لیے ایک طرح سے انسپریشن ہو سکتی ہے۔ مطلب اپنے سے بڑھ کر کوئی بھی کوالٹی جو آپ کو انسپائر کرتی ہو، اس میں سے کس جذبے کی طرف آپ کی نشاندہی کرتی ہے؟ آپ کی ازدواجی زندگی کی شادی کے بعد کامیابی کا آدھا دار و مدار اسی پہ ہے، اور آپ اسی پہچان سے ہی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس میں اپنے ہم سفر کو ضرور شامل کیجیے گا، کون سا جذبہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنیاد کا کام کر رہا ہے۔ اس مرحلے پر صرف محبت کا نام ہی کافی نہیں ہوتا، بس اس محبت کی کلیریفیکیشن بھی بہت ضروری ہے کہ کس کی کیا چیز آپ کو وہ بنیاد بنا کر دے رہی ہے۔ تو اس بات کو آپ نے پہلے سے ہی کلیئر کر لینا ہے کہ کس کی کون سی کوالٹی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو سلیکٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ کوالٹی ہی آپ کو آپ کی کامیابی کی ضمانت دے دیں۔ صرف اور صرف میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی آپ کی محبت ظاہر ہوگی، دوسری صورت میں ضدی ہونا اور کھلونا حاصل کرنا ایک الگ بات ہے۔ اس فیصلے سے نسلوں کی قسمت اور بھلائی جڑی ہے۔ اگر آپ ضدی پن میں ایسا کر رہے ہیں تو اوائڈ کیجیے، کیونکہ نسل کی تباہی مذہبی، اخلاقی، مالی، علمی آپ ہی کی مرہون منت ہوگی۔ تو یا کسی جیلسی کے جذبے سے اس کا یہیں راستہ روک دیجیے اور خود آگے بڑھ جائیے۔ اور یہاں ایک بات اور وضاحت اس کی میں کر دوں، جو لوگ اپنی محبت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے، اس کا کھلا مطلب یہی ہے اگر وہ ارینج میرج بھی کر لیتے تو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو بجائے آپ کی محبت کرتے رہیں، خود کو دیکھیے کہ آپ تو ایسے ہی تھے، دنیا میں دوسرے لوگوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی بد دل کرنے میں کہیں آپ کا ہاتھ بھی تو نہیں ان رشتوں میں تلخی گھولنے کا، کہ آپ محبت کی شادی کو اس طرح ایکسپلائٹ کرتے رہیں۔ اس طرح صرف ایک ہی بینگا مسلم اس کی کامیابی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، صرف استخارہ سے۔ لڑکا یا لڑکی کا خود سے سہارا کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کو باندھنے کے بعد ہی توکل کا کہا جاتا ہے۔ تو سارے فیکٹس کے بعد اللہ سے مشورہ کر لینا بہت بہتر رہتا ہے، اور یہی آخری سٹیپ بھی ہے کہ نہ نظر آنے والی حقیقتیں وہ مال کے حقیقی ہی خوب جانتا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ تو باقی سب اس پر چھوڑ دیجئے، تو کیسے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری نہ ہوگی؟ تو پھر ذات باری تعالیٰ سے مشورے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے آپ اس پہ پھر قائم رہیے۔ صورتحال کتنی گھمبیر نظر آتی ہو، لیکن اگر آپ کا ہاں میں ہے تو آپ کیری آن کیجئے، اور اگر کتنے بھی اچھے حالات میں آپ کا انکار ہے تو پھر آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے جائیے۔ زندگی میں کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا اس فیصلے کی نسبت سے۔ اور ہاں نا کی صورت میں یہ سارا فیصلہ جب قدرت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو پھر آپ کی مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس میں چھپی ہوئی حکمتیں بھی آپ کو سالوں بعد ہی پتہ چلتی ہیں۔
अल्लाह ताला से हमेशा अपनी बेहतरी की दुआ कीजिए और फिर उसके इसी फ़ैसले में अपने लिए सुकून के भी तलबगार रहिए। और अगर आप वाक़ई ये ख़्याल करते हैं कि या इस्तिखारे से आपको डर लगता है, तो फिर आप अपनी समझदारी और अक्लमंदी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए। साथ ही साथ खुलूस नीयत से इसको निभाने की और कामयाब करने की खुदा से तौफ़ीक भी मांगते रहिए। दो ये एक बेहद मुश्किल डील है और इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। आप उसूल तय कीजिए जो दोनों फैमिली की नॉर्म्स और एथिक्स के साथ खुश उसलूबी से जोड़ते हुए ज़िंदगियों और स्पेशली आइंदा जनरेशन के लिए उनकी कामयाबी का सबब बने, ना कि डिप्रेशन का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। और इस चीज़ का एहतमाम करना नहायत ज़रूरी है। तो अपने इस जज्बे की पहचान करके शुरू में ही अपनी उस प्लानिंग को देखिए, उन हक़ाइक़ के साथ कीजिए जो फैमिली और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इस तरह होता यह है कि मसाइल के सिलसिले तो चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में रास्ते कैसे भी हों, लेकिन आपको डेस्टिनी का पता होता है। हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर इस मोहब्बत की शादी की पहचान कर इससे जुड़े बाकी मसाइल का हल करते हुए जाते हैं। वो जज्बा जो अंदर खलबली मचाए हुए रखता है, हम उस गुमशुदा हकीकत को असल में पहचान जाते हैं। तो अपनी इस पहचान की खोज कीजिए और खोज की बेहतरी तलाश कीजिए। सिर्फ मोहब्बत की शादी का ही नहीं, बल्कि नस्ल की आला तरबियत की भी कामयाबी का तमाम तर दारोमदार आपकी इस पहचान से जुड़ा है, जिसे कपल ने समझना भी है और एक दूसरे की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरना है। परफेक्ट तो नहीं हम कह सकते, अलबत्ता बेटर देन बेस्ट बनना ज़रूर जहन में रखिए। यहाँ सारा काम आपकी पहचान का पॉजिटिविटी नहीं करना है, उस गड्ढे में आपको गिरने से बचाने के लिए जहाँ सब की नज़रें आप पे ही लगी होती हैं। सिर्फ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपकी दी हुई एक दूसरे को पॉजिटिविटी, कंप्लेन का कोई दरवाज़ा खुला नहीं होता। सबसे बड़ी वजह कि आप दूसरों को मौका दिए बगैर अपने लिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके लिए बाकी लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।